اب اس کی جس طرح آیت میں ذکر ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، ایون کہ قرآن کو پڑھ کر بھی اس پر اس طرح عمل نہیں کر رہے، بس انہوں نے اس کو ایز اے کتاب لیا اور اس کو پڑھ لیا، لیکن نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو جب وہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ان کو، اور وہ جب حشر کے میدان کی طرف چلنا شروع ہوں گے تو اس وقت ان کو روک روک کر اور ہانک ہانک کے چلایا جائے گا۔ اس کا مطلب ایسے ہے کہ اکثر یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ جب انسان نے دوبارہ سے زندہ ہونا ہے تو شاید وہ اپنی پچھلی زندگی بھول چکا ہوگا، یعنی کہ چونکہ وہ دوبارہ زندہ ہوا ہے تو اس لیے اس کا کوئی گناہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم اس وقت اس زندگی میں گزر رہے ہیں، یہی زندگی ہمیں جب دوبارہ ملے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے تو یہی کچھ ہی ہوگا۔ وہی گناہ خدا نخواستہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور وہی اچھی نیکیاں الحمدللہ جو ہم نے کی وہی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور جو گناہ گار لوگ ہیں نا، ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، وہ تو خیر قبر میں بھی اندازہ ہو ہی جائے گا، لیکن جب حشر کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے تو اس وقت انہیں پتہ ہی لگ جائے گا کہ اب ہمارے لیے آگے جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، سو وہ رکیں گے، وہ نہ جانے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر فرشتے ان کو روک روک کر اور ہانک ہانک کر، کچھ جو ہیں وہ رگڑتے ہوئے جائیں گے پیٹ کے بل، کچھ منہ کے بل، کچھ گھسٹتے ہوئے، مطلب ہر انسان کی ایک ہر اپنی اپنی کیٹیگری ہوگی۔ خدا نخواستہ جو بہت گناہ گار ہیں وہ پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے حشر کے میدان تک پہنچیں گے۔ بہت خوفناک ٹائم ہے ہونا ہے، وہ بہت ہولناک ٹائم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے عرش کے سائے تلے ہی رکھے، اپنی رحمت اپنی خوشنودی کے سائے تلے ہی رکھے۔ آگے ہے کہ یہاں تک کہ وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال پر جو وہ کرتے تھے، کہ آخر کار جب وہ رگڑتے گھسٹتے ہانکتے دھوڑتے جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے، وہ جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی، یعنی وہ جسمانی اعضاء، وہ کھالیں اور جسم کے جو جو حصے ہیں وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کی جو ہر چیز کو گویائی عطا کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ ایسے جب ڈھیٹ بھی لوگ ہوں گے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے زبان پر تالے ڈال دیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، پھر وہ جسمانی اعضاء بولیں گے کہ ہاں ہم نے اس وقت فلاں وقت میں فلاں چیز فلاں عمل کیا تھا، اور پھر ان لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسے بول رہے ہیں۔ پھر ان کو پتہ لگے گا کہ بے شک کہ رب الرحیم جو ہے وہ خالق کائنات، خالق کل کائنات ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس وقت کچھ ہو نہیں پائے گا۔ تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں، نہ یہ کہ تمہاری کھالیں ہی گواہی دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتے ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہی بات کہ جب انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے وہ یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہوگا، دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے نا، انسان کو انسان نہیں دیکھ رہا، ایک خالی کمرے میں اندھیرے میں خاموشی میں کوئی اس کو انسان نہیں دیکھ رہا، تو وہ کیسے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں سانس لے رہا ہے۔
پھر وہ یہ کس طرح سوچ لیتے ہیں کہ اس کو وہ رب نہیں جانتا ہوگا، نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد اور جس طرح یہ لکھا ہے کہ تم گناہ کرتے ہوئے اس خوف پر پردہ نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ جب وہ گناہ ہو رہا ہے، ہر انسان کو اچھی اور بری چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کو دل میں اتنا وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس کو گناہ پر اس طرح آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ جو گناہ ہے اس پر مجھے سزا ملے گی، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جس پہ میرا رب مجھے بخشے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غلط کام کر دیتا ہے۔ اور اس چیز کو بھی نہیں سوچتا کہ اگر میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میرے جسمانی اعضاء جن سے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بھی تو میرے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی اس کے دل، اس کی آنکھوں پر، اس کے دماغ پر ایسا پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ اس کو رب تعالیٰ کا خوف نظر ہی نہیں آتا۔ وہ اس وقت اس طرح اندھا ہو چکا ہوتا ہے، شیطانی وسوسے میں آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت کو نہیں سوچتا کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا، وہ رب جب پوچھے گا تو وہ کیا جواب دے پائے گا۔ اور آگے ہے کہ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی کہ اپنے پچھلے بھی میں نے اس میں میں بیان میں بتایا تھا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی جب انسان کچھ غلط بھی کر لیتا ہے نا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے ایسے نہیں ایسے کیا، اور یہ اس لیے کیا، اور یہ اس لیے کیا، تو آپ تو ہیں ہی رحیم و کریم، تو کوئی بات نہیں آپ مجھے بخش دینا۔ ہم خود ہی ایک کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں خود ہی سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں خود ہی جواب دیتے ہیں، اس کے بارے میں خود سارے کے سارے نمبر لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو 100% بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں کہ بس اب آپ غفور الرحیم ہے اس لیے آپ ہمیں پاس کر دینا۔ ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، کچھ غلطی ہے، کچھ گناہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسا ہوگا۔ اب اگر وہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں تو بھی وہ رضا پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ جو وقت ہے اس میں اگر وہ توبہ کریں گے تو توبہ کے دروازے تو ویسے ہی بند ہو چکے، اور دوسرا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیں گے، مطلب نہ وہ صبر کر سکتے ہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ختم ہو گیا، وہ ٹائم ختم ہو گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے تھے، اللہ کے حضور توبہ کر سکتے تھے۔ اور ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر دیے، سو انہوں نے ان کے لیے وہ تمام برے اعمال خوشنما کر کے دکھائے جو ان کے آگے تھے اور ان کے پیچھے تھے، اور ان پر وہی فرمان عذاب ثابت ہو گیا جو ان امتوں کے بارے میں صادر ہو چکا تھا، جو جنات اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھی، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اس کا آج کل کے دور میں تو مطلب سمجھنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ قدم قدم پر ہمیں شیطان بہکاوے دے سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی عقل اور انسان کی اللہ تعالیٰ سے قربت، قرآن پڑھنے کے سبب اور اللہ تعالیٰ کے تسبیح بیان کرنے کے سبب، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے سبب ہی ہم ان چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں، ورنہ شیاطین جو ہیں یہ تو ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں، انہوں نے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم تیرے نیک بندے کی راہ پر بیٹھیں گے بہکانے کے لیے، اور یہی جس طرح یہاں پہ کہا ہے کہ وہ تمام برے اعمال کو خوشنما کر کے دکھائیں گے، وہ سب کچھ ایسا دکھائیں گے کہ جو چیز غلط بھی ہے وہ اس میں ہمیں اچھائی ہی نظر آئے گی، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح سے پورا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے تسبیح کو بیان اس طریقے سے نہیں کر رہا جس کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا۔ جتنی پچھلی امتیں ہیں اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان لوگوں کے ساتھ جو جو ہوا، اس وقت جو جو واقعات ہوئے، ان لوگوں پر جس طرح عذاب آیا، وہ اسی وجہ سے آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔
اور بے شک وہ پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور ان کے عذاب تو جس طرح کے تھے کہ وہ تو پوری پوری بستیاں، پوری پوری قومیں، سب لوگ تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ یہ تو اس امت محمدیہ پر ہی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ہمارے لیے عذاب یہ فتنے ہیں۔ آج کل کے فتنے، آج کل کی یہ جو آج کل کے دور میں بے حیائی پھیل رہی ہے، ہمارے لیے تو یہ والی اس عذاب ہیں جن سے ہمیں خود اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ آگے ہے کہ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرأت کے اوقات میں شور و غل مچایا کرو تاکہ تم اس قرآن کے پڑھنے پر غالب رہو۔ آج کل کے دور میں بھی یہی ہے کہ اول تو لوگ قرآن نہیں کھولتے، اگر کھول لیتے ہیں تو بس سرسری سا پڑھ لیتے ہیں، اور اگر سرسری سا پڑھ لیں تو سمجھ نہیں آتی، سمجھ لیں تو اس پر عمل نہیں ہوتا، اور اگر عمل ہو رہا ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وسوسے اور دھوکہ بازی اتنی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب یہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کروں، کس طرح کروں۔ اس وقت جو کافر تھے وہ بھی جب کلام پاک پڑھا جاتا تھا، ان لوگوں کو تو سب کچھ سمجھ آتا تھا، ہمارا تو سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ عربی میں ہے سو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور لوگ اس سے پیچھے رہ جاتے کہ اب عربی جو پڑھنی ہے سمجھ تو ہمیں آ نہیں رہی، عربی پڑھ لیتے، اردو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، عربی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایٹ لیسٹ چلو ہم کم سے کم اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر کرنے کے لیے، اس کلام سے محبت ظاہر کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی عربی ہی سیکھنے کی کوشش کر لیں، تاکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ والی باتیں سمجھ آ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں سے کی ہوئی ہیں، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی ہیں۔ عربی سیکھنا بھی شاید کچھ مشکل نہیں ہے، اگر لوگ باہر جانے کے لیے مختلف قسم کے امتحانات پاس کرتے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں سیکھتے ہیں، چائنا میں جانے کے لیے چائنا زبان سیکھ لیں گے تو عربی کیا نہیں سیکھی جا سکتی؟ انگریزوں سے ملنے اور انگریزوں سے بات کرنے کے لیے انگریزی زبان کیا لوگ نہیں سیکھتے؟ تو عربی اور سعودیز جو ہیں یا جتنے بھی عربک کنٹریز ہیں اس میں وہ لوگ انگلش کو اس طرح پریفر نہیں کرتے، وہ اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں۔ تو کیا انسان عربی اس پرپس کے لیے نہیں سیکھ سکتا؟ سب سے بڑے اگر ہمیں اپنے رب کے نزدیک ہونا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے قربت کو پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کے لیے ہم عربی سیکھ لینا، جس نہ اتنی گہرائی سے ہو لیکن کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیونکہ جو تراجم ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہیں ان کا مطلب اتنا بلاغت اور اتنی فصاحت کے ساتھ نہیں ہے جتنا عربی میں اس کے اپنے ورڈز کا ہے، کیونکہ عربی بڑی فصیح زبان تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی قرآن اتارا، اور عربی کے ایک میننگ نہیں ہے، عربی کا ہر جو جملہ ہے اس جملے کے مطابق اس کا میننگ دوسرے جملے میں کچھ اور ہوگا۔ اگر ہم کبھی ترجمہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جو ورڈ ہے اس کا کہیں اور جا کے کسی اور جگہ سے اس کا مطلب تھوڑا اور گہرائی میں، تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ، ہمیں قرآن مجید کی عربی کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن جتنے ابھی ہمارے حالات ہیں ایٹ لیسٹ ہم اردو ہی پڑھ لیں، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنا کرو، کیونکہ ان کو تو عربی آتی تھی، ان کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں، کس کے لیے بتا رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنا کرو، اور جب وہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی تو اس وقت شور و غل مچا دیا کرتے تھے تاکہ ان کے کانوں میں آواز نہ پڑے، لیکن ایسا ہو تو نہیں سکتا، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو وہ تو ہونا ہی تھا، اور جن کے کانوں میں آواز جانی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں آواز پہنچائی، ان کے دلوں میں کن بھی کہا۔ بس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یہ دوزخ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود، نبی پاک کی شخصیت کے پتہ ہونے کے باوجود بھی جب جن اس دور میں یا اس دور میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر،
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کی اس کتاب پر یقین نہیں رکھتے، وہ چاہے اس دور کے تھے چاہے اس دور کے تھے، ان کے لیے یہی سزا ہے جو یہاں پر بیان کی جا چکی ہے کہ ان کا بدلہ ہے، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ان کے لیے ہمیشہ کا جو سزا ہے وہ دوزخ ہی ہوگی۔